وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، واہ، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، بے شک، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، واہ واہ، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل عرس سراپا قدس کے موقع پر سالانہ اجلاس کے طور پر انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ نذیر صاحب قبلہ مدظل لہ العالی نے یہ بڑی خوبصورت محفل اپنی ٹیم کی وساطت سے اور ان کے تعاون سے سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ نے مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی، بڑے بھائی حضرت علامہ روح الامین صاحب قبلہ سے محققانہ گفتگو کو سماعت کیا۔ اللہ کرے اسی طرح کی بامقصد گفتگو ہمارے جلسوں میں ہوتی رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کا نقشہ بہت تیزی کے ساتھ بدلے گا۔ انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو ہنستے ہنساتے سائنس اور سنت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید انہیں زور بیان عطا فرمائے اور ہماری جماعت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے امثال پیدا فرمائے۔ اور آپ نے حضرت مولانا ذیشان برکاتی صاحب سے بھی سنا کہ انہوں نے نظامت تو اچھی کی، لیکن جس شخص کی انہوں نے تعریف کی ہے وہ شخص اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گمان پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے بعد ایک گفتگو اور ہے، حضرت علامہ صدیق حسن صاحب مدظل لہ العالی سے آپ ان کی گفتگو کو سنیں گے۔ یقیناً علامہ روح الامین صاحب اور علامہ صدیق صاحب ان دو بڑی شخصیتوں کے درمیان میری حیثیت اور میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سنار سونے کی زنجیر اور چین بناتا ہے تو دو کڑیوں کو، سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے پیتل کے تار کو استعمال کر کے اس کو باندھ دیتا ہے تو زنجیر بنتی ہے، تو سونے کی دو کڑیوں کو پیتل کا تار جوڑتا ہے۔ تو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان میری گفتگو کی حیثیت ایک پیتل کے معمولی سی تار کی حیثیت سے ہے۔ انہوں نے گفتگو کر لی، اب اگر میں نہ بیٹھتا تو آپ چلے جاتے، تو ان کو آنے کے لیے روکنے کو آپ کو میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور وہ آئیں گے اور گفتگو کریں گے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، بہت دھیان سے سنیں، میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا، علامہ صدیق صاحب تشریف لائیں گے، میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن بہت تھوڑے وقت کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، دھیان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے اور اس کی کسی نعمت کا جواب نہیں ہے، اس کی ہر نعمت بے مثال ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نسیم سحر کو، نسیم سحر یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ اکبر انسان کی صحت کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ شفق کا جمال ہو، افق کی سرخی ہو، بادلوں کا سائبان ہو، زمین کا سبزہ زار ہو، اسی طریقے سے باغ ہو، بہار ہو، ہر نعمت بے مثال ہے۔ آنکھیں اس نے عطا کی ہے، کان اس نے عطا کیا ہے، زبان اس نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھے ذائقے کے لیے جو ہے منہ کے اندر لعاب عطا کیا ہے، اسی طریقے سے چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا ہے۔ ہر نعمت بے مثال ہے، مگر یاد رکھنا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اسے مغفرت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا مغفرت وہ نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری
پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یا 200 کروڑ کی تعداد بھی ہو سکتی ہے، مگر کون جنتی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کون جہنمی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، برا نہیں ماننا، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ بخشے جائیں گے، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو منبر پہ بیٹھے وہ بخشے نہ جائیں، اس لیے کہ بخشش بخشش ہے، مغفرت مغفرت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور کہا جاتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر چاہا جائے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر چاہا جائے گا تو اصحاب کہف کی دہلیز پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے، دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے، روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ، جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ، جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد الرسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا کریم ایسا ہے تو پیدا کرنے والے تیرے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ تو فرمائے اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پر آئے تو نوازنے زمانے۔ اللہ کے بندو سنو، روزی سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چونٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے، مگر یہ بھی سن لو، جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ چند خوش نصیب ہے جن کو انگلیوں کے پوروں پہ شمار کر سکتے ہو، انہی لوگوں سے، چند لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تاکہ تمہیں مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آئے، بخشش کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ سن لو میرے بھائیو، جن کو مغفرت عطا کر دی گئی اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول جو شافعی یوم النشور ہے، جن کے سر پر تاج شفاعت سجایا گیا ہے، جن کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ کے بندو سن لو، اللہ اپنے محبوب سے جس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو بخشا جائے گا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حتیٰ کہ خلیل اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی، کلمت اللہ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، مجھے بتاؤ سب ان سے جنت پائیں گے، سب کی رسائی ان تک ہوگی، ان کی رسائی خدا تک ہے، اس کے باوجود بھی مغفرت کی اہمیت بتانے کے لیے قدرت اپنے محبوب سے کہتی قل، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے حبیب تم یہ دعا کرو، رب اغفر، اللہ مجھے بخش، میری مغفرت کر دے۔ حالانکہ حضور کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے بخشے جائیں گے۔ ارے وہ میں کہتا ہوں وہ اشارہ کرتے ہیں، ان کے اشارے ابرو پر ہم جیسے کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ مگر مسلمانوں مغفرت کی اہمیت کو سمجھو، محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو بے شک سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا
پروانہ حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا سے جانے سے پہلے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لو۔ مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا جلسوں کے ناظموں نے آسان کر دیا، اور مغفرت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دونوں کے درمیان ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مغفرت کا آسان ذریعہ کیا ہے، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ غور سے سننا، اسی ایک روایت پہ میری بات پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے سینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے سینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے سینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آمین کہتے ہوئے صحابہ نے سنا، حیران ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ جو حضور دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور یہ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ سینے پر آمین کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی، تو میں نے تینوں دعاؤں کو جو ہے وہ ان کی دعا پر آمین کہا۔ میں نے جب پہلے سینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، دوسرے سینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، تیسرے سینے پہ قدم رکھا تو دعا کی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ترتیب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے بطور مفہوم جو ہے اس دعا کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ پتا چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ہیں، ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے، اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہیں وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، وقتوں کا سردار ہے، اماموں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا، چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، مواسات کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں، ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں، گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں، بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں، موسم بہار عبادت کا آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے، تاکہ میری
میری بھی بخشش ہو جائے, میری بھی نجات ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جمع الجمابہ کی روایت ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, ان کی مغفرت کرتا ہے. کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر, جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے. اللہ اکبر, یہ 10 لاکھ لوگ. اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر, تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. میری قوم کے جوانوں, ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ. رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں, اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں. روزہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے, ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے. اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں, ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے. نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی, عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی, حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی, قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی, صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی, ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی. مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے, ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے. یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا. افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو, مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے. ارے اندازہ تو کرو, جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن کا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. خدا کا دیدار کرو گے, اپنے مولا کا دیدار کرو گے. اور ایک بات میں عرض کروں, قربان جائیں, اللہ اکبر, خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا, کیا مزے آئیں گے. صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے. اللہ اکبر. اس لیے روزہ رکھو. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں, مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے, اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا. بہانہ نہ کرو, روزہ رکھ کر کے دیکھو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے, روزے پر بھی آتے. آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں, آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں. فاسٹنگ کرو, فاسٹنگ کرو, وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو, بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے. بے شک بے شک. آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں کھا کھا کر. اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی.
सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की उम्र के बारे में देखिए, सैकड़ों साल की उम्र हुई। शाह मुनव्वर इलाहाबादी की उम्र सैकड़ों साल की हुई। इसी तरीके से हमारे असलाफ उम्र दराज होते थे। अगर उम्र में दराजी चाहते हो तो रोजों को लाजिम पकड़ो। और मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, सेहतमंद रहना है तो रमजान शरीफ के रोजों के अलावा महीने के 3 रोजे भी अपने ऊपर लाजिम करो। अय्याम 20 के रोजे, 13, 14 और 15 चांद की तारीख के रोजे, अल्लाह के रसूल इसको सफर में भी तर्क नहीं करते थे। आप ये रोजों को लाजिम करके देखें, इसकी बरकत आपको मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्याम 20 के रोजे रखने वालों के चेहरे कयामत के दिन ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। मेरे भाइयों, रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ का फायदा उठा लो। और आपको पता है अल्लाह ताला, अभी आपने उलमा से सुना होगा, शबे बरात में अल्लाह कहता है मुझसे रोजी मांगो, मुझसे दुआएं कर लो, मुझसे मगफिरत। ये शबे बरात एक शबे बरात नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते रमजान शरीफ की हर रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए सुबह सादिक तक अल्लाह अपने बंदों पर खास तजल्ली करता है। वाह, वो सुभान अल्लाह। आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल करता है जैसा कि उसकी शान है। वो आने जाने से पाक है। वो खास तजल्ली फरमाता है रमजान शरीफ की हर रात में, और वो कहता है मेरे बंदो मुझसे मगफिरत मांग लो, मैं तुम्हें मगफिरत अता करूं। मुझसे रोजी मांग लो, मैं तुम्हें रोजी अता करूं। मुझसे रिस्क मांग लो, मैं तुम्हें रिस्क अता करूं। मुझसे औलाद मांग लो, मैं तुम्हें औलाद अता करूं। मुझसे दुआएं मांग लो ताकि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल कर लूं। ओ साल भर परेशान रहने वालों, कभी ताबीज के चक्कर में, कभी वजीफों के चक्कर में, कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी उसका दर। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अपनी फूटी तकदीर संवारना है, अगर अपनी बिगड़ी तकदीर संवारना है, अपना सोया हुआ मुकद्दर संवारना है, अल्लाह के रसूल के जरिए ऐलान कराया जा रहा है मेरे बंदों मुझसे दुआ कर लो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अरे जरा गिड़गिड़ा करके देख लो, रोजी रमजान शरीफ में मांग कर देख लो। साल भर तक कुशादगी न हो तो फिर हमारा दामन पकड़ना, क्योंकि हमें अपने नबी की ज़बान पर यकीन है। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस की बात यह है रमजान शरीफ की रातों में जागते तो हो लेकिन इबादत नहीं करते, गिड़गिड़ाते नहीं। बल्कि आजकल तो ऐसा हो गया, इफ्तार और सहरी के मौके पर रमजान के प्रोग्राम के नाम पर पड़ोसी मुल्कों ने इतनी बातें फैलाई है कि जो ऐन दुआ और इबादत का वक्त होता है लोग टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। बताइए, मैं मजहबी प्रोग्राम देखने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो इबादत का वक्त है तुम टीवी का मुंह पकड़ के बैठते हो, मोबाइल का मुंह पकड़ के बैठते हो। अरे इफ्तार और सहरी के वक्त जब रोजेदार दुआ करते हैं तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए उतरते हैं। तुम कितने मुकद्दस हो जाते हो जब रोजा रखते हो। आओ ना अपने खुदा के करीब हो जाए, आओ मगफिरत का परवाना हासिल करें। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फिर मेरे आका फरमाते हैं दूसरे जीने पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने दुआ की, ए अल्लाह तेरे महबूब का जब नाम लिया जाए किसी महफिल में और उस वक्त जो तेरे हबीब पे दुरूद न पढ़े तू उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दे, वो भी तेरी रहमत से महरूम हो जाए। आज महफिलों में बार बार तकरीरों में नाम लिया जाता है, तवज्जो करना। मैं तो देखता हूं कि बाज़ दीनदार लोग भी हुजूर का नाम लिए जाने पर दुरूद नहीं, जबकि कोई हुजूर कहे तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। बार बार कहो, हर बार कहो हुजूर अलैहिस्सलाम। कोई सरकार हुजूर की तरफ निस्बत करके कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्माओ मत, इसलिए कि दुरूद वो अमल है, हर अमल के मरदूद होने का खतरा है, मगर दुरूद कभी मरदूद नहीं है। दुरूद हमेशा मकबूल है। बुजुर्गों ने फरमाया जिस इबादत के रास्ते जाओगे खतरा है कि रद्द कर दिया जाए, मगर दुरूद के दरवाजों से जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कबूलियत का शरफ अता कर देगा।
اس لیے درود کو لازم پکڑو. اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی. درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے. میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے، دولت نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں، کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے، حضور کی عطا سے جاتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو. ایک بات بتاؤں، زبان میں تاثیر ہوگی، درود پڑھو. چہرے چمکیں گے، درود پڑھو. اولاد فرما بردار ہوگی، درود پڑھو. مصیبتیں ٹلے گی، درود پڑھو. یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سبنا میں محمد، حضور کا نام لیا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو. کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے. پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتا نہ دیا جائے. میرے بھائیوں، کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ کیوں کسی کی چگلی کرتے ہو؟ کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو. آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی، ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا. یاد رکھنا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. درود پر تو بہت سی باتیں ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں، یہ بہت پرانا نہیں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے. گجرات کی سرزمین پر، مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا. بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا. یاد رکھنا، عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی، کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی، ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. ایک بات اور عرض کر دوں، عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. اور یاد رکھنا، جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا. عشق سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں. بلکہ یہ سن لیں، جو عاشق رسول بن جاتا ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے. جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. حضور پہ درود پڑھا کرو. وہ سنگ تراش تھا. سنگ تراش سمجھتے ہو؟ یعنی پتھر تراشنے والا. درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے. اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد تھی. وہ درود پڑھتا تھا. اور کیسے؟ جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر، ایک سبق، ایک باب، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بعض صوفیہ نے اس کو 8 حصوں میں، بعض نے اس کو 7 حصوں میں. بہت خوبصورت سیگے اس میں درود شریف کے. اللہ والے اکثر اس کو ورد میں رکھتے ہیں. میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی، ان کا نالین بردار ہوں، علماء سے کہتا ہوں بہت مصروف رہتے ہیں، ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف کو اپنے اوپر لازم کر. صرف 10 منٹ لگتے ہیں ایک چیپٹر پڑھنے میں، اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی 6 اور 7 منٹ میں بھی نپٹ جاتا ہے. درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنے وزن، اس کتاب کو پڑھنے والے ولی بنے. بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز. میرے بھائی، جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں
कड़वे कसीले फूलों को शहद में तब्दील कर देंगे। उस दुरूद की बरकत से हमारा कौन सा मसला हल नहीं हो सकता। हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो दुरूद 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 पर, बल्कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं दुरूद के रंग में इतना रंग जाओ कि सोते रहो तो भी तुम्हारा दिल दुरूद पढ़ता रहे। दुरूद के फजाइल कभी खत्म नहीं हो सकते। बेशक बेशक। दुरूद फिर दुरूद है, दुरूद सिर्फ दुरूद है। एक बार दुरूद की तरफ आकर के देखो, दुरूद शरीफ पढ़ कर देखो तो वो संग तराश था। पत्थर तराशने से पहले रोजाना हर एक चैप्टर, दूसरा पत्थर तराशना, दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरा बाब पढ़ा, तीसरा पत्थर तराश, वो पढ़ता रहता था, पत्थर तराशता रहता। और उसको जब दुरूद पढ़ता है ना तो आदमी हुजूर याद आता है। और जब हुजूर याद आते हैं, हुजूर कब याद आते हैं? मैं अक्सर कहता हूँ पहले वो हमें याद करते हैं फिर वो हमें याद आते हैं। सिल्लीगुड़ी वालों, वो तो हमें हमेशा याद ही करते हैं। ये तो और बात है कि हम उन्हें भूल गए। जो न भूला हम फकीरों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर को याद करते रहो, फिर देखो नसीबा कैसे चमकता है। क्या हुआ? रो रहा है, हुजूर की याद में। और हुजूर के इश्क में रोने से बड़ी भी कोई इबादत नहीं है। पर रोते रोते आंख लगी तो क्या देखा? एक तख्त बिछा है। अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे कहते हैं, ऐ नौजवान, मेरे गुंबद का किंगरा टूट गया है, तुम आओ और आकर उसको तामीर करो। ये दीवाना जैसे ये हुजूर की तरफ से दावत सुनता है ख्वाब में, आंख खुल जाती है और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। दीवाने ने झोला उठाया, न टिकट है न पैसे है। उस जमाने में वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था। अल्लाह अकबर। वो निकला तो क्या देखा? एक जहाज है जो जिद्दा की तरफ जा रहा है, मगर मल्लाह के लाख कोशिश करने पर वो जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो फरमाए मेरे नबी के इख्तियार फिर इख्तियार है। अरे जो हवाओं को रोक दे, जो चांद के टुकड़े कर दे, जो सूरज को पलटा दे, उसके लिए जहाज को रोकना कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के इख्तियार का आलम तो ये है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अल्लाह, जहाज रुका है, कोशिशें हो रही है, जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इस दीवाने को बोझल कदमों से लोगों ने जहाज की तरफ आता देखा। मल्लाह ने कहा कि कोई नूरानी सूरत वाला एक अल्लाह का फकीर मालूम होता है, इसीलिए शायद जहाज नहीं चल रहा है। उससे पूछा किधर का इरादा है? उसने कहा मदीने जाना है। जहाज जिद्दा जा रहा था, उसने कहा मदीने जाना है। आशिकों की तबीयत यही है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। जिसने कहा था मुझसे कि नुहजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। मदीने जाना है, मदीने जाना है। आओ बैठो। जैसे ही जहाज के अंदर उस आशिक को बिठाया, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने लगा। अब जरा तवज्जो करना, आशिक सर झुकाकर बैठा है। दिन तेजी के साथ गुजरते नहीं हैं, इसलिए कि हिज्र के लम्हात बहुत जल्दी नहीं गुजरा करते, वस्ल के लम्हात बहुत तेजी से गुजरते हैं। आप जानते हैं हम जैसे गिरे पड़े लोग मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो दिल चाहता है कि उड़ करके चले जाएं। वो तो बहुत बड़ा आशिक था, वो तो सच्चा आशिक रसूल था, उसके लिए बहुत बार हो रहा था। बहरहाल जिद्दा के करीब जब जहाज पहुंचा, इसको ख्याल आया सबको उसके मौलिम लेने आएंगे। मेरा तो कोई मौलिम ही नहीं है, मुझे कौन लेने आएगा। लेकिन जैसे ही जहाज से उतर रहे थे, हैरत हुई कि मदीने मुनव्वरा के गवर्नर, मदीने मुनव्वरा के खलीफा वहां पर मौजूद हैं और हर आने वाले से
پوچھتے ہیں گجرات سے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں، آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر، اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا تو کہا تم سنگ تراش ہو، گجرات سے آنے والے ہو؟ ہاں میں ہی ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں، مدینہ منورہ کا گورنر ہوں۔ مدینے کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے، آخر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری نعرہ تکبیر، مہمان بنانا، واہ واہ واہ، مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اللہ اکبر، عاشق سوچ رو پڑا، میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا، مگر وارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان، تمہاری شان میزبانی پر قربان۔ وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے۔ یہ کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، کچھ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے۔ کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، گنبد کا تمہیں تعمیر کرنا ہے۔ ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے۔ اندازہ تو فرمائے، کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا، اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا۔ سب انتظار میں کھڑے تھے، چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے، آئیں گے تو میزبانی کریں گے، آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا وہ گنبد پہ لپٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی، لوگ انتظار کر رہے تھے آؤ تو خدمت کریں، آؤ تو خدمت کریں۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واجب کتنی مرتبہ ہے، فرض کتنی مرتبہ ہے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے، جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائیں، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت لازم نہ کر لیں تو ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ حضور فرماتے میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ آج ماں باپ مسئلہ کشمیر بنے ہوئے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے، ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں ہے، ماں باپ سے تعلق بھی قلبی نہیں ہے، بلکہ حالات یہ ہیں اگر پکنک پر جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جانا ہو، کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہر دوست تو اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کارڈ نکالتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا۔ اور جب ماں باپ دواخانے میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو چاروں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، پانچوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو بل دے گا تیری ماں نہیں ہے، تو بل دے گا تیرا باپ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو ماں باپ جنت تھی تمہارے لیے، آج ان ماں باپ سے تم دور ہو۔ جنت کو جنگلوں میں جلسوں میں تلاش کرنے والوں، جنت نہ جنگلوں میں ملے گی نہ جلسوں میں ملے گی،
जन्नत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में मौजूद है। है वाह वाह बेशक मैं चंद दिनों पहले सौराष्ट्र गुजरात के इलाके में गया था। वहां के लोग सैयदों से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर का जो इलाका है, बाड़मेर वगैरह का इलाका, कई फुट दूर जूते और चप्पल उतार कर फिर सैयदों से मिलने आते हैं और बगैर नजर के कोई नहीं मिलता। मैं खुश हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा जितने जूते चप्पल उतार करके तुम हमसे मुसाफा कर रहे हो, हाथ चूम रहे हो, पैर चूम रहे हो, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। लेकिन जो रवैया हमारे साथ है, क्या यही रवैया तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप के साथ भी है? वाह 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 वाह। अभी अल्लामा रूहुल अमीन साहब तशरीफ ला, अल्लामा नजीर साहब, ये सैयद मुफ्ती सैयद अहमद कबीर साहब और भी उलमा हैं, हम भी आए, मौलाना सिद्दीक साहब, अल्लामा सिद्दीक साहब भी। आपकी सबकी तमन्ना ये है एक बार मुसाफा जी, एक बार मुसाफा, हाथ चूमना है। मैं इस पे कभी लोगों को मना भी नहीं करता, ठीक है। वैसे हाथ चूमने के बड़ी तारीखें निशानात हाथों पर मौजूद है, मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं। और मैं तो कहता हूं बुजुर्गों के हाथ चूमने का मौका मिले तो चूम लो, क्योंकि इमाम हसन बसरी के एक बादशाह ने हाथ चूमे थे, अल्लाह ने सिर्फ हाथ चूमने पे उसको जन्नत दी। अल्लाह सुभान। लेकिन मैं यहाँ आपसे सिलीगुड़ी वालों और अपने नौजवानों से, अपनी माए और बहनों से पूछता हूँ कि आप सैयदों के हाथ चूमने के लिए, उलमा के हाथ चूमने के लिए एक दूसरे पे गिर पड़ते हो। मगर यहाँ जितने उलमा बैठे, अगर मैं गलती करूँ तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, सही कहूँ तो मेरी तायीद करेंगे। आप कोई भी सैयद साहब, ये बात तो मैं कह सकता हूँ, कोई और कहेगा तो उसको गलत रंग दे, कोई भी कितना ही बड़ा सैयद अगर आपके लिए दुआ करे, सैयद की दुआ कबूल होगी। लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अगर चाहे तो वो तुम्हारे हक में सैयद की हुई दुआ भी रद्द कर सकता है। कबूल होगी, लेकिन वो रद्द कर, वो बेनियाज, उसको कबूल करना उस पे लाजिम नहीं है। बेशक अल्लाह पर कुछ लाजिम नहीं है, बेनियाज है। हम सब उसके बंदे हैं। वो अगर सारी जिंदगी की इबादत को रद्द कर दे तो भी कोई उससे पूछ नहीं सकता कि क्यों रद्द किया। कितना भी बड़ा वली, मैं ये बात उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियों की मौजूदगी, मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, फिर ये कह रहा हूं इनको हक है मेरी इस्लाह करने। कितना भी बड़ा वली अगर दुआ करे, अल्लाह बेनियाज है, वलियों की दुआ वो कबूल करता है। लेकिन अगर चाहे तो वो वली की दुआ जो आपके हक में हो रही वो रद्द भी कर सकता है, वो कर, क्योंकि वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। मेरे भाई, जब उसने किसी नहीं किया बल्कि उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, बलामा बाउर का अंजाम क्या हुआ? मेरे भाई गौर करो, सोचो, अपने माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत देने वालों, किसी की भी दुआ, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े सैयद, बड़े से बड़े पीर की दुआ अल्लाह कबूल ही करता है, लेकिन अगर चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। ये मौलाना ज़ीशान जैसे नाज़ीम हजरात जब हम लोग स्टेज पर आते कहते हैं इनके चेहरे को देखो तो इबादत का सवाब, इबादत है। मैं कहता हूँ अगर जो गुमान किया है वाकई हम वैसे नेक हैं तो इबादत का सवाब मिलेगा, वरना मिंबर पर सर झुकाकर मक्कारी कर रहे हैं और कमरे में जाके गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या इबादत का सवाब? नमाजों में सोते पड़े तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? जन्नतियों को देखकर इबादत का सवाब मिलता है, जहन्नमी और बेअमल लोगों को देख करके इबादत का सवाब तो नहीं मिलता है। ये बात तो है ना, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई कितना भी मेकअप करके आए मिंबर पे, आप उसको देख करके अगर चले वो वाकई नेक भी है तो सवाब जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा मिलना उतना मिलेगा। लेकिन वो माँ बाप जिनके सीधे साधे चेहरे जिस पे झुर्रियां पड़ी है, कोई मेकअप नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, लेकिन और फिर
یہاں عبادت کا ثواب تقوی کی بنیاد پہ ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر. نماز نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر. اگر واقعی جیسے دکھتے ویسے نہیں ہے, لوگوں کے سامنے مکاری میں متقی بنتے ہیں اور تنہائی کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بنتے ہیں, الا ماشاءاللہ, تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مگر سن لو, یہاں تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد پہ ثواب ہے. لیکن تمہارے ماں باپ نہ نمازی ہے, نہ روزے دار ہے, نہ نیک ہے, نہ متقی ہے, صرف ماں باپ ہے اور ان کی فرما بردار اولاد ہو. تم ان کو جب جب دیکھتے ہو تب تب اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب ہے. نعرہ تکبیر. حاجی تو سال میں ایک مرتبہ 90 ذی الحجہ کو حج کرتا ہے اور پتہ نہیں قبول ہے کہ رد ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے. اے ماں باپ کو دیکھنے والے, تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. 10 مرتبہ دیکھے تو 10 مرتبہ, 20 مرتبہ دیکھے تو 20 مرتبہ, 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ. افسوس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کر میرے پاس 10 منٹ تو بیٹھے. بیٹھتے ہو اپنے ماں باپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے. اور ایک بات آپ سن لیں, ہم بچے تھے جتنی ضرورت ہمیں اپنے ماں باپ کی تھی, بڑھاپے میں اتنی ہی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہماری ہوتی ہے. ماں باپ کو کچھ مت دو, صرف جا کے بیٹھ بھی جاؤ نا تو ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. ان کے ہاتھ چوم لو تو ان کا سینہ 56 کا ہو جاتا ہے. یہ سود خوروں کے سینے کیا 56 کے ہوں گے, یہ سینہ 56 کا ان کا ہوتا ہے. جو ماں باپ کے جب تم ہاتھ چومتے ہو, جب تم ان کی قدم بوسی کرتے ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, آج کل کے نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ماں باپ راضی اللہ راضی, ماں باپ ناراض اللہ ناراض. یہاں تک فرمایا اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ اس کی نمازیں اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. ماں باپ کو بہن کے یہاں چھوڑ دیا, ماں باپ کو یہاں چھوڑ دیا. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے, جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی نہ کر لے, اپنی مغفرت نہ کروا لے, جنتی نہ ہو جائے, اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور اسے پہ میں بات پوری کرتا ہوں. آج کل کے نوجوان چاہتے ماں باپ کو چھوڑ کے سب حاصل کر لیں. میں پوری کچھ حاصل ہے, کوئی خوشی تمہارے دامن میں نہیں. بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, آگاہ کر ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بددعا نہیں کرتے, آپ تو ہم سے محبت کرتے. نعت خانوں پر آپ پیسے لٹاتے ہو, دینا چاہیے نعت خانوں کو نظر, منع نہیں کرتا, میں کسی چیز سے منع نہیں کرتا. کیا ایسے کبھی ماں باپ نے بھی لٹایا ہے؟ اپنے پیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کبھی ماں باپ کے آگے بھی کھڑے رہے ہو؟ اپنے مرشدوں کے جوتے سیدھی کرنے کے لیے جھگڑتے ہو, کبھی اپنے ماں باپ کے بھی جوتے ایسے سیدھی کرتے ہو؟ یہ بات میں آپ سے کہہ دوں, تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہے. اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا, میرے بھائی اپنے ماں باپ کے تم جوتے کبھی سیدھے نہیں کرتے. اپنے ماں باپ پیروں کو بلاؤ گے تو دیسی کھینے میں دیسی گھی میں کھانا پکاؤ گے, پکاؤ, مجھے منع نہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں کسی چیز پہ, لوگ برا مان, میں کیوں منع کروں گا, میں کہتا ہوں وہ بھی کرو, لیکن پہلے نمبر پہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہے. اگر آپ نے کسی کے مرید نہیں ہوئے, ایک بات یاد رکھنا, اگر پیر کامل نہیں ہے تو وہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا. لیکن ماں باپ کامل نہ بھی ہو, نہ متقی ہے نہ پرہیزگار ہے, اگر وہ دعا کر دیں, پیر کے خدا تک پہنچانے کے لیے کامل ہونا ضروری ہے. لیکن ماں باپ بے نمازی ہیں, شرابی ہے, جواری ہے, کچھ بھی ہے, ان کی دعا لگ گئی تو جہاں تک پیر نہیں پہنچا سکتا اس کی آگے تمہیں ماں باپ کی دعا پہنچا. میں اپنی پوری گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں, میں اپنی پوری ذمہ
بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، آج ماں باپ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کتوں کو تو بستر میں لے کے سو رہے ہیں اور ماں باپ کی کھٹیا کو گھر کے باہر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! جس دن تمہیں ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اس دن یہ چہرے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ آج یہ ایک فقیر بے نوا کے دل کی صدا ہے۔ تقریر تو آپ سن چکے علامہ صاحب سے، میں کوئی مقرر ہی نہیں ہوں، یہ صرف ایک فقیر بے نوا کی آواز ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں میرے ابا نیک نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ابا کے نیک ہونے کی وجہ سے تعظیم نہیں ہے، ابا کے ابا ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے، اماں کے اماں ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم ان کا پاخانہ بھی دھلا دو تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں ماں کا پاخانہ دھلاتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں نے بچپن میں میرا پاخانہ دھلایا، میں نے بڑھاپے میں ماں کا دھلا دیا، برابری ہو گئی۔ میرے آقا نے مسکرا کے کہا ماں میں اور تم میں فرق یہ ہے، جب ماں تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر، اور جب تم لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو دل سے دعا کرتے ہو بہت بیمار ہے اللہ اس کو اٹھا لے۔ دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ بستر پہ ہوں، ہنسنے کی بات نہیں میرے جوانوں، ماں باپ بستر پہ ہوں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی دعائیں ولایت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، ان کی دعائیں تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے۔ کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو، تعویذ سے قسمت بدلنا چاہتے ہو، یاد رکھنا سب سے بڑا تعویذ تمہارے گھر میں ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھا دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، اکیلے ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور پوری کائنات دعا کرے، اکیلے ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا اللہ اکبر رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچاتی ہے۔ دعا لے لو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک بات بتاؤں، ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، باپ کتنا، ایک باپ اپنا پورا شباب اپنے بیٹے کے لیے قربان۔ یہ جو جوان ہوئے ہو نا، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جوان، اس میں باپ نے پورا شباب نچوڑا ہے، پورا شباب، نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، نہ برسات، کچھ نہیں دیکھا۔ آج تو مال کی فراوانی ہے، آج سے 20-30 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا، اکثر لوگ غریب تھے، چند لوگ مالدار تھے 50 سال پہلے۔ ہاں، بستروں پہ پیشاب کرنے والوں، تمہارے گیلے بستر پہ ماں باپ سوتے تھے اور تمہیں اپنے سینے پہ تمہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ نیند تھک کے آتا تھا باپ محنت کر کے، اور آدھی رات کو جب تمہارا پیٹ درد کرتا تھا تم روتے تھے، باپ غصہ نہیں کرتا تھا، گود میں اٹھاتا تھا، تمہاری ماں کو دیتا تھا، دیکھو اس کو کیا ہو گیا۔ ماں دودھ پلاتی تھی پھر بھی چپ نہیں ہوتے تھے، ماں جانتی تھی کہ وہ تم اس کی بات نہیں سمجھتے، پھر بھی وہ منہ چوم کے کہتی تھی میرے لال تجھے کیا ہو گیا بتانا، تجھے بھول گئے؟ جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا ہے، ایک گلاس پانی، تم اس کو تھینک یو کہتے ہو، شکریہ کہتے ہو۔ جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں 2 سال تک قطرہ قطرہ تمہارے وجود میں نچوڑا، ان کو تھینک یو کہنا بھول گئے؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو؟ آج کہتے ہو رشتے نہیں آتے، ماں کی دعا سے خدا ملتا ہے، رشتہ کیا چیز ہے؟ خوش تو کر کے دیکھو اپنے ماں باپ، اپنے ماں باپ کو راضی تو کر کے دیکھو۔ اور میں نے دیکھا، یہ میرا تجربہ ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا اور ماں باپ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ان کے قدم تو پکڑ کے دیکھو، ان کے پاس بیٹھو نا، ایک ماں کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ملکہ بن گئی ہوں جب اس کا بیٹا اس کے گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر لیٹتا ہے۔ تمہیں بڑے بڑے القابات اچھے لگتے ہیں، سر سر، حضرت، قبلہ، کعبہ، یاد رکھنا
سارے القابات میں دکھاوا ہو سکتا ہے، سارے القابات ضرورت کے تحت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں سچی کہوں، پورے ہندوستان بھر میں، ہندوستان کے باہر بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، سب سن کر دل کو تسلی نہیں ہوتی، لیکن جب گھر جاتے ہیں ایک مرتبہ ماں بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، سارے القابات کا حسن اس ایک لفظ بیٹا کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس دن یہ بیٹا کہنے والی آواز نہ رہے گی، تم تلاش کرو، ڈھونڈو گے، تم ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے میرے عزیز، میرے بھائی، تم تلاش کرو گے، بلکہ اس وقت تو تم دعائیں کرو گے، کاش کہ امی خواب میں دکھتی تک نہیں، مگر پھر وہی چہرے قدر نعمت بعد زوال، جب یہ چہرے مٹی میں مل جائیں گے، کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آج ان کی قدر کر لیجیے، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور اپنی بات کو آخری حیثیت دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری بات آپ کو کتنی پسند آئے گی یا نہیں، لیکن میری حیثیت آپ کے میزبان کی نہیں، آپ میرے مہمان نہیں، آپ میرے لیے مریض کی حیثیت رکھتے ہو۔ ڈاکٹر نہ مریض کی پسند کی دوا دیتا ہے، نہ اپنی پسند کی، وہ ضرورت کی دیتا ہے۔ میں بس آخری اتنی بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، میرے جوانوں اچھی طرح یاد رکھنا، ایک وقت وہ آئے گا، تم اپنی ماں کو ضرور یاد کرو گے، تم اپنے باپ کو ضرور یاد کرو گے، ان کی محبتیں ہیں، اور یہ بھی سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، سید صاحب واز فرما رہے ہیں، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ کتنی اچھی اور نصیحت والی باتیں ہو رہی ہے، رو رہے ہیں علماء سے لے کر عوام تک، لیکن یہ سیلفی لینے کے چکر میں اور فوٹو کھینچنے کے چکر میں یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ سبھی حضرات بیٹھیں، بڑی مہربانی ہوگی، آ رہے ہیں مہمان، بلایا گیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، سید صاحب کی تقریر سماعت کریں۔ سب لوگ جب تک درود شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھیے، مولانا محمد وعلی آلہ، مولانا محمد حبیبنا، سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ، مولانا محمد۔ حضرت آ رہے ہیں تو راستہ چھوڑ دیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم سیدنا مولانا محمد حبیبنا، مولانا محمد۔ حضرات محترم، میں گزارش کر رہا ہوں کہ راستہ چھوڑ دیں۔ جناب حضرت علامہ و مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی بابا، آپ کی فرمائش پر حضرت علامہ و مولانا نذیر عالم صاحب نے آپ کے سامنے روبرو کرانے کے لیے ممبر نور پر لا رہے ہیں، اور یہ میں ادب اور احترام کے ساتھ سبھی نوجوانوں سے اور والنٹیئر حضرات سے، رضاکار حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو اوپر تیزی کے ساتھ لائیں۔ سید صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، تقریر اور رکی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک آل رسول ممبر نور پر تشریف فرما ہے، علماء سے گزارش کروں گا کہ راستہ چھوڑ دیں، ان کو آنے دیں۔ ایک بار نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جو جہاں ہے بیٹھ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یادگار اولیاء کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، حضرت کی تقریر سماعت کریں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے جھارکھنڈی بابا تشریف لا چکے ہیں، ان کی تقریر بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ حضور سید امین القادری صاحب کی تقریر سماعت کریں۔ ہو گیا بھائی؟ ڈھائی بجے تک کا ٹائم تھا میرا، اور 2:02 ہو رہے ہیں، اور علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، علامہ صدیق صاحب قبلہ۔ اب یہ ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بار سب درود شریف پڑھیں، رب درود شریف پڑھیں سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سید۔ تو میں آخری بات کے طور پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا مرشد، یہ جہاں تک ان کی دعا بہت پاورفل دعا ہے، اور یہ نیک ہونے کی وجہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہے، تو وہ قبول ہے۔ پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے نا، اس سے مضبوط، پتھر کی لکیر سے مضبوط مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہے تو پھر قبول ہے، اور یہ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی، اگر تم ان کو تڑپاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں تڑپائے گی، اگر تم اپنے ماں باپ کو ترساؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ترسائے گی۔ بلکہ صرف صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو مرنے کے بعد اس کے عمل پر عذاب دیا جاتا ہے، مگر ماں باپ کا گستاخ بے ادب اور دل دکھانے والا دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ ماں باپ کے گستاخ کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی ماں باپ کو کتنا ہی ستا لو، کتنی تکلیف پہنچا لو، کتنی اذیت دے دو، وہ بہت جلدی سے تم سے ناراض نہیں ہوتے، وہ تم سے پیار کرتے۔ بہت ایک بات کو بہت بے لوث محبت ہے ماں باپ، ہر بندہ ہماری صفت سے محبت کرتا ہے، اس پہ دھیان دینا، توجہ ہے۔ اب آپ نے کہا علماء کرام کا حکم ہے تو ان کے حکموں پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، میں صرف ان کے حکموں پر عمل کرتی رس کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ہر بندہ اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آج آپ نے سلیگوڑی کے اندر اگر علامہ روح الامین صاحب کو بلایا، علامہ صدیق صاحب کو، معاذ ذیشان صاحب کو، ان کو بلایا، کیوں بلایا پتہ ہے؟ یہ مقرر ہے اس لیے بلایا، یہ ناظم ہے اس لیے بلایا، یہ عالم ہے اس لیے بلایا، یہ پیر ہے اس لیے بلایا، یہ لوگ تقریر کر لیتے ہیں اس لیے بلایا۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ، کروڑ بار نہ کرے، دشمنوں کے کان بہرے ہو، خاکم بدہن، اگر تقریر کرنے کے قابل ہم لوگ نہ رہ جائیں، کوئی نہیں بلائے گا، کوئی نہیں بلائے گا۔ مطلب آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، سچی بات۔ یہ جو علامہ صدیق صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، علامہ روح الامین کے پیچھے بھاگ رہے ہو کسی اور، تو آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، تقریر اچھی کرتے ہیں، تقریر سے پیار ہے، نعت اچھی پڑھتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھیا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ پیچھے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سامنے بیچ میں جو نوجوان ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں، گفتگو اچھی ہو رہی ہے، سماعت کریں، بیٹھ جائیے، پیچھے والے دیکھ نہیں پا رہے ہیں جی، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ تو سب ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہماری ذات سے محبت، ذات سے محبت صرف ماں باپ کرتے ہیں۔ بیوی بھی جو ہے نا ہماری ذات سے محبت نہیں کرتی، بیوی بھی، اس لیے وہ صفات سے، شوہر ہونا صفت ہے، جب تک شوہر ہے محبت ہے، اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دے یا جدائی ہو جائے تو نفرتیں، یہ بات یاد رکھنا۔ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دو ہی ہستیاں ہیں جو ہماری ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک تو ہمارا رسول، ایک ہمارا نبی، ایک ہمارا نبی جو ہماری صفات سے نہیں،
انہیں لینا دینا ہے نہیں اس پر کہ امین القادری نیک ہے کہ بد ہے. رب حبلی امتی، ہاں یہ کالا ہے کہ گورا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، بلکہ وہاں تو بس امتی ہے اس لیے پیار ہے. اور اتنا پیار ہے کہ سجدے میں سر ہے اور رب حبلی امتی کی صدا ہے. یہ محبوب ہے، ہمارے آقا ہیں، امتی سے پیار ہے. پاپی ہے تو امتی سے پیار، بلکہ اللہ پر اتنا پیار ہے کہ جب خدا کے قرب میں پہنچے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. علماء موجود ہے، السلام علیکہ جواب یہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ السلام علیکہ والسلام علیہ. علیکہ کا جواب علیہ بنتا ہے، علینا نہیں بنتا. مگر رسول اللہ نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام میں واحد کا صیغہ ہے اور جواب میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع میں بھی پھر صالحین کو الگ کیا ہے. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر بھی. تو یہ ہم میں کون ہے؟ اللہ اکبر. نیکوں کو الگ کیا کیونکہ وہ سلام کے قابل تھے، لیکن گنہگاروں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو الگ نہ کر دینا، ان کو چھاٹ نہ دینا. محبوب کی وجہ سے ان مجرموں پر بھی سلام نازل. اتنا پیار ہے امت سے. اور یہ امت کا حال دیکھ لو. اور دوسرا کون ہم سے پیار کرتا ہے؟ عنوان کے تحت ہمارے ماں باپ. جب ہم مقرر نہیں تھے تو بھی وہ ہم سے پیار کر رہے تھے، ہم ناطقہ نہیں تھے تو بھی ہم سے پیار کر رہے تھے، غلاظت دھلا رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے، ناک بہ رہی تھی تو بھی پیار کر رہے تھے، بستر میں پیشاب کر رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر آج کسی مقرر کی ناک بہ جائے نا، سماعتوں پہ گرا گزر رہا ہوگا، لیکن بہت بری بات کر کے بہت اچھا فلسفہ سمجھانے کی کوشش. اس لیے سماعتوں میں بار میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا نیچے اترنا پڑے گا، ورنہ ہمارے یہاں مسلک یہ ہے، صوفیہ کا مسلک، کہ ہمیں ابے کہنے سے بھی منع کیا گیا. ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ایک مفتی صاحب سے جو حکیم بھی تھے، دوست بھی تھے، ان سے ملنے گئے تو ایک ہندو آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام بنو تھا. تو انہوں نے کہا ابے بنو بعد میں آنا. تو بندہ نواز سرکار نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ آپ بھی ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا نا اس لیے میں نے، کافر تھا اس لیے ابے بولا. تو بندہ نواز فرماتے ہیں وہ کافر تھا نا، تم تو مومن ہو. صوفیہ کے یہاں مخلوق خدا کو ابے کہنا ذرا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر باتوں کا ذکر کروں تو یہاں بہت باتیں ہوں. یہ آپ تو ماں بہن تولتے ہو، میرے بھائی آپ کی کیا بات؟ غریب نواز کہتے ہیں جو کسی کو گالی دے مومن کو، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. آپ تو بیوی کو بھی ماں بہن کی، آپ تو بھائی کو بھی ماں بہن کی گالی دے، تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ صوفیہ کا مسلک ہے، کسی کافر کو بھی ابے. جب بندہ نواز کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی ندرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غریب نواز اتنے بے مثال ہے تو رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں جو بات کی، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں کسی سے کوئی بات کی تو کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو. کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو. ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضور یہ کیوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو؟ میں نے کہا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہے مگر ہم عشق کے بندے ہیں. مجھے کہ تجھے اللہ سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تو زمین کے اوپر ناک رکھ کر کے سجدہ کرے تو تیری ناک اس کی وجہ سے خاک آلود ہو جائے. اس وقت تو مسلح تو تھے نہیں نا، معنی اور بھی بنتے ہیں، لیکن بس ہم عشق کے بندے ہیں. بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اگر کسی عالم کی ناک نکل
تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ منہ پھیرنے لگتے، بلکہ تقریر میں پسینہ زیادہ نکلے اور ایسے کپڑے پہنے ہوں کہ جس میں پسینہ دکھتا ہے تو بھی لوگوں کو گھن آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا آپ۔ ہاں آپ مجھے بتائیں، اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے صرف ناک نکل آئے اور پسینہ نکل آئے تو ہمیں گھن آنے بھی چاہیے، طبیعت کی نظافت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ماں باپ تو ہماری غلاظتوں کے بعد بھی، پاخانے کے بعد بھی ہم سے پیار کر رہے تھے، تو ساری دنیا آپ کی صفات سے پیار کرتی ہے اور آپ ان پہ پھسل رہے ہو، اور جو صرف آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں، اور وہ رشتہ قدرت نے اتنا مضبوط بنایا ہے، دوست میں جھگڑا ہوا دوستی ٹوٹ گئی، بیوی سے اختلاف ہوا طلاق ہوا رشتہ ٹوٹ گیا، پیر سے بیعت توڑ دی رشتہ ٹوٹ گیا، مقرر سے بات چیت بند ہوئی رشتہ ٹوٹ گیا، امام مسجد سے فارغ ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ ماں باپ ہے، ماں باپ ناراض ہو تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، مر جائیں تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں وہ تیرا ارے وہ فلاں تھا نا، وہ عبد الرحمن تک چلا گیا، امام صاحب کے بارے میں کچھ کہا، لیکن ماں باپ سے کتنے بھی ناراض ہو کیا کہیں گے؟ میرے ماں باپ ایسے، میرے ماں باپ، یعنی ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ بہت محبت کرتے ہیں۔ آخری بات جو کہہ رہا تھا اس کو سمجھ لیں پھر بات ختم ہوتی، کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں، آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اللہ تک نہیں ملے گا۔ بس اس سلسلے میں جو آخری بات درد دل کے طور پہ پہنچانا ہے، اس کا ماحول بن گیا، میں انتظار اسی کا کر رہا تھا، آپ تھوڑا سا بے چین ہوئے تھے۔ سنیے، ہماری جماعت میں، ہمارے بزرگوں میں، صوفیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سن لے اس پر، حضرت بایزید سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ولیوں کی کائنات میں بایزید کو وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے جو فرشتوں کی کائنات میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں ولیوں کے صوفیہ نے مختلف طبقے بتائے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 28 درجے بتائے، بعض لوگوں نے 100 بتائے، بعض نے 70 بتائے، جتنے بھی ہو سب نے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے بتایا ہے نا۔ تو مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ منصب ہیں، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، اس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ ولایت میں ایک منزل آتی ہے، آپ اس کو شاید اس اصطلاح کو صوفیہ کی نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو مقام حضوری ہے صوفیہ کے نزدیک، اس میں بندہ جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے۔ بایزید بسطامی بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے، لیکن دل میں لالچ یہ تھی کہ مجھے مقام حضوری ملے، یعنی میں جدھر نظر کروں ادھر یار کا جلوہ نظر آئے۔ میرے امام نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے، جب فنا فی الرسول بندہ ہوتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ مختلف مقام پر انہوں نے ذکر کیا ہے، جب بندہ فنائیت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے مقام حضوری مل جائے، یعنی جدھر نظر کروں ادھر یار نظر آئے۔ ماں تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، ایک دن وہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس بیٹھ کہنے لگے، امی مجھے مقام حضوری چاہیے، مجھے مقام حضوری چاہیے، اور میں رات دن عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تمہیں پالنا ہے، تمہاری خدمت کرنا ہے، کمانا ہے، روٹی روزی کرنا ہے، اس میں عبادت کا موقع ملتا ہے، پھر کام پہ لگ جاتا ہوں، تو جو مقام چاہتا ہوں وہ مقام مجھے مل نہیں پاتا۔ اگر ماں تم اجازت دو تو میں جنگل میں چلا جاؤں، رات دن اللہ اللہ کروں، عبادت کروں، تو مجھے مقام حضوری مل جائے گا۔ ماں کا جواب تھا، بیٹا ماں تو اولاد کی ہر خوشی کے لیے قربانی دیتی ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اللہ مل جائے گا، تمہیں طرف سے اجازت ہے، تم چلے جاؤ۔ بایزید بسطامی 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے،
40 سال تک کھانا نہیں کھایا. ہو سکتا لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھے، لیکن 40 سال میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا. درخت کی پتیاں کھاتے تھے اور اسی پہ سحری اور افطار کرتے تھے. بزرگوں نے لکھا کہ ان کی گردن ہری ہو گئی تھی درخت کی پتیاں کھاتے کھاتے، اور ان 40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا، بس یار کی عبادت میں مصروف. عبادت عبادت عبادت. ایک دن ایک جنگل سے دوسرے جنگل جا رہے تھے، بھولے بھٹکے ان کو بستی نظر آئی. جب بستی نظر آئی تو سلطان العارفین نے ذہن پہ زور دیا تو لگے یہ تو میرے شہر کی بستی، یہ بستان کی بستی ہے نا. جب بستان میں پہنچے تو ماں یاد آئی. 40 سال کے بعد ماں یاد آئی. اتنے مصروف تھے عبادت میں کہ ماں کو بھی فراموش کیا، دوستوں کو بھی خود کو فراموش کر دیا خدا کی عبادت میں. اتنے مگن ہو گئے، اتنے ڈوب گئے خدا کی عبادت میں، محو عبادت ہو گئے. جب ماں یاد آئی تو خیال کہ چلو یار آج ماں سے ملتے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا تم بوڑھے ہو گئے، ماں تو انتقال کر گئی. فوراً خیال ہے اگر امی کا انتقال بھی اگر ہو گیا ہو تو کم سے کم ماں کی مزار پہ تو فاتحہ پڑھنے چلیں تو صحیح. جب گئے تو دیکھا کہ گھر سلامت ہے. سوچا گھر سلامت ہے، مکان سلامت ہے، مطلب مکین بھی سلامت ہے. سوچا امی سے مل لوں، دستک دوں. پھر خیال آیا بایزید تم نے بچپن سے آج تک کبھی ماں کو نیند سے نہیں اٹھایا، اب ماں کو نیند سے اٹھا کے ماں کو دکھ مت دو، اس کی نیند میں خلل مت کرو، توہین مت کرو. بیٹھو ماں کے جگنے کا انتظار کرو. بایزید بیٹھ گئے سلطان العارفین، اور بیٹھ کے ماں کے جگنے کا انتظار کرنے لگے تو ایک خیال آیا. 40 سال ہو گئے ماں سے جدا ہوئے، ماں بوڑھی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا تو ماں تو اور بوڑھی ہو گئی. بڑھاپے کی وجہ سے اگر ماں مجھے پہچان نہ سکی تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں ہی بایزید تیرا بیٹا ہوں؟ کیسے بتاؤں گا؟ سوچا بچپنے کے کچھ واقعات بتاؤں گا، یہ بتاؤں گا وہ جو بھی. اسی تردد اور مخمسے میں ماں بیدار ہو. جب ماں کے قدموں کی آہٹ سنی بایزید کھڑے ہوئے اور جیسے ہی 40 سال پرانے انداز میں گھر کے دروازے پہ 2 ہاتھ مارے. اندر سے آواز آئی، ایک بھرائی ہوئی آواز، بایزید تو آ گیا، بایزید تو آ گیا. دروازہ کھولا، بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے ٹپ ٹپ. بایزید تم تو سوچ رہے تھے 40 سال کے بعد ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، تیری ماں نے تو آج تک تیرے دستک کے انداز کو بھی فراموش نہیں کیا. بایزید ماں تو دستک کا انداز بھی جانتی ہے. دروازہ کھلا، ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا. ماں بچہ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ماں کے سامنے تو وہ بچہ ہی رہتا ہے. ماں نے اسی بچپنے کے انداز میں دونوں گال پکڑے اور گال پکڑ کے بے چینی سے کہا تو آ گیا بایزید؟ ہاں ماں میں آ گیا. تو آ گیا؟ ہاں ماں میں آ گیا. بایزید تو آ گیا؟ ہاں ماں میں آ گیا. جب ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا آ گیا، یقین تو نہیں آ رہا تھا، کئی بار میں جب یقین آیا میرا بیٹا آ گیا تو ماں نے بڑی سادگی سے کہا میرے لال کیا حال کر رکھا ہے. ماں خدا کی عبادت میں یہ مستی ہو گئی. ماں نے فوراً پوچھا جس مقام کو پانے گئے تھے کیا وہ مقام مل گیا؟ مقام حضوری پہ فائز ہو گئے آپ؟ بایزید نے کہا ناکامی کے جذبے کے ملے جلے لہجے میں کہا نہیں ماں، نہیں ماں، جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا. کتنے سال ہوئے؟ 40 سال میں نے اناج نہیں دیکھا، آئینہ نہیں دیکھا، رات کی عبادت میں رہا اور ابھی تک وہ مقام نہیں ملا. میں نے کہا 40 سال ہو گئے اور یہ مقام تمہیں نہیں ملا؟ نہیں ماں نہیں ملا، بس اتنا سننا تھا. ماں کی ممتا، اللہ اکبر، ماں کی ممتا جذبے میں آئی اور ماں کی ممتا کے جذبات، اور ماں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. بیٹے کے گال ہاتھوں میں ہے، بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں ہے، نگاہ آسمان کی طرف ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کے کہتی ہے مولا میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے،
40 سال جنگلوں بیابان میں گزارا ہے، مولا جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے۔ بس یہ 2 جملے نکلنے تھے۔ بایزید کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم سارے حجابات اٹھ گئے اور مقام حضوری نصیب ہو گیا۔ بایزید ماں کے قدم پکڑ کر کہتے ہیں میں نادان تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا خبر خدا جنگلوں میں نہیں، وہ تو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے، وہ تو ماں کی خدمت سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 سال کی عبادت جس مقام پر نہ لے گئی، بایزید کو ماں کے 2 جملوں نے وہ مقام عطا کر دیا۔ پھر بایزید کہا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی یار کا جلوہ اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ میں کفر کا فتویٰ دے دوں۔ یہ بڑا مشہور ان کا قول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی یہ آج تم بھاگ بھگا کے شادیاں کر کے کہاں کہاں جا رہے ہو، یاد رکھنا اگر دامن میں خوشیاں چاہتے ہو، نعمتیں چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دامن میں ماں باپ کی دعا سمیٹو۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں لے جا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان شریف پائے، محنت کر کے عبادت کر کے مغفرت نہ کروا لے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میرے ذکر کے وقت مجھ پہ درود نہ پڑے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ماں باپ کو پا کے خدمت کر کے جنتی نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ تینوں کام کیجئے۔ رمضان شریف میں خوب عبادت کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ میری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ ہر مہمان ہمارے لیے قیمتی ہے نا، اور میرا بیان پورا ہوا لیکن ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے مہربانی ہنگامہ مت کیجیے گا۔ اس طرح کے پروگرامات کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مہینوں محنت کی جاتی ہے جب ایسی محفلیں سجتی ہیں۔ آپ لوگ ایک لاؤبالی حرکت کی وجہ سے پوری محفل پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ جلسے اس وقت نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں، آپ ہاتھ ایسے چومنے دوڑتے ہیں جیسے لگتا ہے جھگڑا ہو گیا۔ اگر وہ کلپ بنا کر کے لوگ حاسدین کے حوالے کر دے کہ ان کے جلسوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو کم سے کم یہ جو ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے نا، یہ بھی کہیں حاسدین کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ ہمارے جلسوں کا ڈسپلین ایسا ہونا چاہیے کہ صرف تقریریں تبلیغ نہ کرے، جلسے کا ماحول تبلیغ کرے۔ گزرنے والا بندہ دیکھے کہ یار جب ان کے جلسوں کے ڈسپلین کا یہ عالم ہے تو یہ قوم کتنی ڈسپلین والی ہوگی۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ دیکھو ملو مسافہ کرو سب اپنی جگہ، لیکن مسافہ کسی کو دھکا دے کے کرنا، دھکا دینا تو یہ ناجائز ہوا، مسافہ کرنا تو یہ سنت ہوا۔ تو ایک حرام کام، ناجائز کام کر کے آپ ایک مستحب کام کے لیے بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجر اسود کے لیے بھی فرمایا کہ بھیڑ ہو تو صرف استلام کرو، لیکن یہ علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کا استلام ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اتنی عظیم چیز ہے۔ فرمایا کہ حجر اسود اللہ کا ہاتھ ہے، دست قدرت ہے، جو اللہ سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں وہ حجر اسود کو چومے، گویا اللہ سے مسافہ کرنے کے برابر ہے حجر اسود کا چومنا۔ لیکن اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑ ہو استلام کر لو، جو چومنے کا ثواب ہے وہ استلام کرنے کا ثواب ہے۔ تو اگر علامہ روح الامین صاحب سے آپ کو مسافہ کرنے کا شوق ہو، نگاہوں سے بوسہ دیجئے چہروں کا، نگاہوں سے بوسہ دیجئے چہرے کا۔ اور آج آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے، آج کے لیے ٹاسک یہ، مجھے ملنا بہت پسند ہے کیونکہ علماء فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں یار کسی بیٹھے ہوئے 40 میں سے کوئی جو اللہ کا ولی ہوگا وہی مسافہ کر لے تو مجھ پہ بھی جہنم حرام ہو جائے گی، میرا کام بن جائے گا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے آج میں آپ سے کسی سے مسافہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، کام دے رہا ہوں، ورک دے رہا ہوں آپ کو، اور ہوم ورک دے رہا ہوں۔ کیا؟ سنیے سنیے، آپ سنیے، آپ کو آج مجھ سے مسافہ نہیں کرنا، اور میں آپ پہ پابندی لگا رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی علامہ روح الامین سے مسافہ آج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آج صرف اپنے ماں باپ سے مسافہ ہوگا۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ سے جا کے مسافہ کر کے ہاتھ چومتے ہیں، آئندہ جب آئیں گے مجھے بتائیے کہ میں نے ماں باپ کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے
फिर अपना हाथ आपको देंगे। जब तक आप चूमना चाहेंगे हाथ हमारा होगा, कब्जा तुम्हारा होगा। लेकिन आज आप नहीं बोलो, इस पे सब एग्री करते, सब एग्री करते। सिलीगुड़ी वाले वादे के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। मैं चेक करूंगा आज कि क्या वाकई आप वादे के पक्के हैं। अल्लामा रूहुल अमीन साहब बहुत देर से बैठे हैं, इनको इस्तिंजा की हाजत हो सकती है, इसलिए हम दोनों भाई यहाँ से जाएंगे। हम दोनों भाई यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग देखता हूँ चेक करके, अगर इस एक जुमले पर आपने अमल किया तो मैं समझूंगा कि पूरे जलसे पे आप अमल करेंगे, और इस एक जुमले पे आपने अमल नहीं किया तो फिर आइंदा साल के लिए मौआ नजीर जाने आप जाने, हम तो नहीं आएंगे। अगर आप तकरीर पे अमल नहीं करेंगे फिर क्यों आए भाई, क्योंकि तकरीर हमारा पेशा तो है नहीं। तो आप तकरीर पे अमल करेंगे तो हम बार बार आएंगे, बुलाएंगे तो भी आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो भी आएंगे, ठीक है। तब हम जरा चेक करते हैं। पहला जुमला, ये पैसे 2 मिनट के लिए खाली करें। अब हम चेक करते हैं, रूहुल अमीन भी जा रहे और उनके पीछे जिधर जिधर रूह गई उधर जिस्म जाएगा। रूह जा रही है आगे, पीछे पीछे अमीन। अस्सलाम वालेकुम।